سسٹم تب ٹھیک ہوگا جب سسٹم کو چلانے والے ٹھیک لوگ آئیں گے اوپر. جس کو فالو کر رہے ہیں اس کو فالو کرتے رہیں, لیکن پیرالل متبادل کے طور پر نوجوان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونے شروع ہوں. آج ہم سقراط کا نام لیتے ہیں تو سقراط کو پورے ایتھنز شہر نے مل کر زہر کا پیالہ پینے کی سزا سنائی تھی. نامزدگی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی جمہوری جماعتوں کے اندر. پارٹی تو ہوتی ہے لوگ بیٹھ کے فیصلہ کریں. ایک آدمی فیصلہ کر رہا ہے وہ کیسے پارٹی یا جماعت ہو سکتی ہے؟ میں 10 باتوں پہ خان صاحب سے اختلاف کرتا ہوں. 90 باتیں ہیں جن کی خان صاحب سے متعلق انسپریشن بھی اور پوزیٹیو بھی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم معصوم تھے اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ اتنی بری ہوتی ہے اور اس لیے ہم جنرل باجوہ کی تعریفیں کرتے تھے. من والے مجھے گردن اتارنے نہیں مانتا. نہ عمران ریاض صاحب کی یہ بات مانتا ہوں نہ عمران خان کی یہ بات مانتا ہوں. 8 فروری کو یہ رات کو میں نے رزلٹ اناؤنس کیا. 9 فروری کی صبح کی ہی میں کاشف عباسی, وسیم بادامی صاحب, مہر بخاری صاحبہ, وہ کلپ موجود ہے جس میں نے کہا کہ اس الیکشن کو الیکشن کہنا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ ہوگا. پاکستان کی تاریخ کی اس سے گندی اور ننگی دھاندلی کوئی اور نہیں تھی. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں چاہے اسٹیبلشمنٹ کا پرابلم ہے, پاکستان میں چاہے مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, جو مسئلہ مجھے بتائیے میں اس کا جواب دوں گا کہ سسٹم کو ٹھیک کیجیے. سسٹم تب ٹھیک ہوگا جب سسٹم کو چلانے والے ٹھیک لوگ آئیں گے اوپر, اور ٹھیک لوگ تب اوپر آئیں گے جب آپ انہیں اوپر لانے کا ایک اچھا میکینزم بنائیں گے جو میرٹ بیسڈ ہو, جو ڈیموکریسی کی بنیاد ہو. بس یہ درخواست ہے اور باقی جو فیصلہ آپ کریں. اور میں کسی سے آج بھی میں ہمیشہ یہ کہہ رہا ہوں نہیں چھوڑیے پی ٹی آئی کو, نہیں چھوڑیں نون لیگ کو. جس کو فالو کر رہے ہیں اس کو فالو کرتے رہیں, لیکن پیرالل متبادل کے طور پر نوجوان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونے شروع ہوں. اچھا اس میں چھوٹی سی ایک بس آخری بات میں ایڈ کر دوں کہ ہم جو ہے نا وہ رجسٹریشن ابھی تو دیکھیں نا, ابھی ہم نے نام بھی اناؤنس نہیں کیا, ابھی ہم نے رجسٹریشن شروع نہیں کی اور اتنا ماشاءاللہ ہنگامہ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک پازیٹیو بات ہے. کوئی بات دنیا میں جتنے بھی پیغام اللہ کے برگزیدہ بندوں نے بھی شروع کیا, ہماری تو کوئی گناہ گار لوگ ہیں, کوئی اوقاتی نہیں ہے, ان کو بھی لوگوں نے شروع میں الزامات لگائے, ان پر بھی تان و تشنی ہوئی, ان پر بھی تنقید کی گئی. آج ہم سقراط کا نام لیتے ہیں تو سقراط کو پورے ایتھنز شہر نے مل کر زہر کا پیالہ پینے کی سزا سنائی تھی. شہری عدالت بنی تھی, 500 لوگوں شہریوں نے مل کے کہا تھا کہ زہر کا پیالہ پیے. 4 لوگ تھے اس کے ساتھ, لیکن آج وہ استار ہے. تو یہ اس سے کوئی تنقید یا اس سے پریشانی یا گھبرانے کی بات نہیں ہوتی. مجھے اندازہ ہے ظاہر ہے بہت سارے دوستوں کو وہ ذرا وہ کر رہے ہوتے ہیں لائکس اور اس کے نتیجے میں, لیکن آج یہ بات شروع کی ہم نے. آنے والے دنوں میں ہم ذرا بات یہ کرنا شروع کریں. تو یہ بس میرا نقطۂ نظر ہے. باقی جو سوال آپ کیجیے میں اس کے لیے حاضر ہوں. آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہا تھا کہ غریب آدمی جو ہے نا اس کو ہم اپنی پارٹی سے الیکشن لڑوائیں گے. یہ مجھے بتائیں, آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم لوگ, ہماری جو پارٹی ہوگی وہ ساری فنڈنگ جو ہے وہ خود کرے گی ایک غریب آدمی کے الیکشن کے لیے. تو مجھے بتائیں آپ جو جن لوگوں کو نامزد کریں گے اور پارٹی کا حصہ بنائیں گے ان سے کتنے پارٹی فنڈ وصول کریں گے؟ نہیں دیکھیں یہاں تو ابھی تو وہ کہتے ہیں ساری رات ہم ایک بات کرتے ہیں, اگلے دن نامزدگی تو ہے ہی نہیں اس پارٹی میں. نامزدگی رجسٹریشن ہوگی اور میں وہی آ رہا ہوں. ہاں میں رجسٹریشن تو, نامزدگی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی جمہوری جماعتوں کے اندر. نامزدگی سے مراد ہے کہ ہر آدمی ایک سسٹم سے گزر کے الیکشن یا الیکٹورل پروسیس کے ذریعے آتا ہے. اچھا اس میں جو یہ ہمارا فائنینشیل اس کا جو سوال ہے نا, اس کا جواب ساری دنیا 200-300 سال پہلے ڈھونڈ چکی ہے. یہ پارٹیاں جن کی میں بات کر رہا ہوں نا, یہ 200 سال سے 300 سال سے چل رہی ہیں. ان پارٹیوں میں ایک پورا فائنینشیل سسٹم اور ماڈل موجود ہے جس کی بنیاد پر میں نے آپ کو کہا کہ بل کلنٹن جیسا یتیم بچہ بھی امریکہ کا پریزیڈنٹ بن جاتا ہے. زہران ممدانی جیسا ایک مڈل کلاس کا آدمی بھی ٹرمپ اور ایلون مسک جیسے لوگوں کی مخالفت کے باوجود نیو یارک کا میئر بن جاتا ہے. پرابلم یہ ہے, میں آپ ہی سے ایک سوال کرتا ہوں اس کے جواب میں. ہمارے یہ جو آج کل سیاسی دکانیں ہیں, پارٹیاں تو کہنا عجیب, یہ پارٹی تو ہوتی ہے لوگ بیٹھ کے فیصلہ کریں. ایک آدمی فیصلہ کر رہا ہے وہ کیسے پارٹی یا جماعت ہو سکتی ہے؟ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پارٹی فنڈ کے نام پہ ہماری موجودہ سیاسی جماعتیں پیسے اکٹھے کرتی ہیں, ٹکٹ دیتی ہیں ایم این اے ایم پی کا تو بھی پیسے لیتی ہیں, فورن فنڈنگ بھی تو ڈالرز پاؤنڈز اور یوروز بھی آتے ہیں, اور ہر آدمی کا ٹوٹا بھی پیسے. یہ کروڑوں اربوں روپے کی جو پارٹی فنڈنگ ہو رہی ہے پاکستان میں بڑی سیاسی جماعتوں کو, آپ سارے ذرا مجھے بتا سکتے ہیں کہ پارٹیاں یہ کروڑوں اربوں روپے کا فنڈ خرچ کہاں پہ کرتی ہیں؟ سیاسی جماعتوں کو اربوں کھربوں روپے کی فنڈنگ ہوتی ہے نا. ایک ایم این اے ایم پی اے کا ٹکٹ جو ہے وہ 12-15 کروڑ کا 10-10 کروڑ کا دیا جاتا ہے نا, اس کے بدلے میں پارٹی فنڈ لیا جاتا ہے. یہ پارٹی فنڈ کہاں خرچ کرتی ہیں پارٹیاں؟ ہاں جی
جلسے سر نہ جلسہ جس جگہ پہ ہوتا ہے وہاں کا مقامی آدمی اسپانسر کرتا ہے پورے کا، لوکل ایم این اے، لوکل ایم پی اے، لوکل ٹکٹ ہولڈر، لوکل سینیٹر جو ہے نا، وہ 20 بسیں آپ نے لے کے آنی ہے، 100 بسیں آپ نے لانی ہے، 40 بسیں آپ نے کرنی، دیگیں آپ پکوائیں گے، قیمے والے نان آپ کی ذمہ داری، پارٹی 1 روپیہ نہیں خرچ کرتی سر فیصد۔ میں کر اب سوال اچھا کیا، نہیں یہ بہترین بات ہے، یہ بات میں 1 منٹ، یہ بہت اچھا سوال آیا اس کو، یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کا ذکر نہیں کیا، جماعت اسلامی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو ماڈل میں پیش کر رہا ہوں بے عین ہی اس سے، بلکہ دنیا بھر کے جو ڈیموکریٹک پلیٹ فارمز ہیں ان سے بہتر ماڈل ہے۔ پارٹی کے اندر جمہوریت بھی ہے، پارٹی میں سراج الحق جیسا بالکل لوور مڈل کلاس کا آدمی پارٹی کا امیر بھی بن جاتا ہے، حافظ نعیم صاحب جیسا جو مڈل کلاس آدمی ہے وہ بھی پارٹی کا امیر منتخب ہو جاتا ہے، اور پارٹی کے اندر ہر فیصلہ مشاورت سے اور جمہوری طریقے سے ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ چیلنج ہے اس کا، لیکن ایک شکر بھائی وہ چیلنج یہ ہے کہ بدقسمتی سے درست ہے یا غلط، لیکن پرسیپشن یہ ہے پاکستان کی جماعت اسلامی سے متعلق کہ وہ ایک مذہب کے اندر ایک مکتبہ فکر، اس مکتبہ فکر میں بھی ایک نقطہ نظر کو ریپرزینٹ کرتی ہے جو کہ مولانا مودودی صاحب کا ہے۔ برا ہے، اچھا ہے یا غلط ہے، ابھی اس پر ڈیبیٹ نہیں کر رہے ہم۔ اب اس میں ہندو، کرسچن، شیعہ، بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی یا مختلف مکاتب فکر، وہ لوگ اس سے کتنا کنیکٹ کرتے ہیں یا اس کے اندر کتنا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، یہ ایک چیلنج ہے اس کا۔ پاکستان میں اسی طرز کی ایک سینٹرل پولیٹیکل فورس بنا لیں جس کے اندر سارے کے سارے لوگ، سارے مذاہب، سارے مکاتب فکر، تو جماعت از گڈ ایگزامپل، اس سے 10 چیزیں ایسی سیکھی ہیں، لیکن اس کا یہ والا جو تھوڑا سا آسپیکٹ ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ اب تک اس کی ہنڈرنس رہی ہے بدقسمتی سے۔ اور دوسرا اپنے خان صاحب سے متعلق ایک وضاحت کر دوں، میں 10 باتوں پہ خان صاحب سے اختلاف کرتا ہوں، 90 باتیں ہیں جن کی خان صاحب سے متعلق انسپریشن بھی ہے، پازیٹیو بھی ہیں۔ 10 باتوں سے کیا اختلاف ہے؟ یعنی میں وہ بنیادی بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک، میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم معصوم تھے اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ اتنی بری ہوتی ہے اور اس لیے ہم جنرل باجوہ کی تعریف میں کرتے تھے۔ من والے مجھے گردن اتارنے نہیں میں مانتا، نہ عمران ریاض صاحب کی یہ بات مانتا ہوں، نہ عمران خان کی یہ بات مانتا ہوں۔ سب پتہ تھا ان کو کہ جرنیل کیسے ہوتے ہیں، سب پتہ تھا ان کو کہ اسٹیبلشمنٹ کیسی ہوتی ہے، سب معلوم تھا کہ ماشاء اللہ کس نے لگایا اس ملک میں، سب پتہ تھا بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، سب پتہ تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا ہے، سب پتہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ڈی ایچ اے اور فوجی فوڈ اور فوجی فرٹیلائزر جو ہے نا وہ کس طرح، ہر چیز کا پتہ تھا۔ آج آپ کہتے ہیں ہم دودھ پیتے ہوئے بچے تھے، ہمیں نہیں پتہ تھا، ہم تو سمجھتے تھے یہ محب وطن ہوتے ہیں، ہم تو سمجھتے تھے اسٹیبلشمنٹ ملک کے بھلے کے لیے کام کرتی ہے، اس لیے ہم ان کے ہاتھوں بے وقوف بنے۔ نہیں سر، آپ نے قوم کو بے وقوف بنایا۔ میں یہ بات کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایک مجھے ذرا وضاحت کر لیں، بس ایک اختلاف یہ بنیادی۔ دوسرا اختلاف جو حالیہ جو کنٹروورسی تھی وہ اسرائیل کی مذمت کے حوالے سے تھا۔ آپ مانیے نہ مانیے، خان صاحب پہلے کرتے رہے مذمت، میں مانتا ہوں اس بات کو۔ ٹرمپ کے صدر بننے کی جیسے ہی امید پیدا ہوئی اور جیسے ہی وہاں پہ لاکھوں ڈالر دے کے امریکی سینیٹرز کے ساتھ لابنگ کرنا شروع کی گئی اور امریکی جو ہماری پی ٹی آئی کی تنظیم تھی اس نے کہا کہ جناب اب ہاتھ ہوا رکھنا ہے، اس کے بعد سے خان صاحب نے اسرائیل کی مذمت نہیں کی۔ میری توقع تھی کہ یار ایک اچھا بڑا لیڈر ہے، ایک بڑے قد کا آدمی ہے، وہ یہ اس ایک مصلحت کی بنیاد پر اس بات سے باز نہیں رہے گا۔ وہ بار بار کی اور اس سے حالیہ پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ پھر ایک اور طرح کی جنگ وہ چل گئی۔ تو اس طرح کی 2-3 باتیں ہیں، مگر آپ مجھ سے پوچھیے کہ عمران خان کتنے %، میں کہوں گا 90% زندگی میں کامیاب آدمی، ایک آدمی جس نے زندگی میں محنت کر کے پاکستان کے کروڑوں لوگوں میں سے پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں جگہ بنائی، پھر ان میں سے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا کیپٹن بنا، پھر اس نے پاکستان کو ورلڈ کپ جتوایا جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے فخر والا دن ہے۔ پھر یہ ایک آدمی کر لے بہت ہے اس کی زندگی میں، مگر نہیں، پھر اس نے شوکت خانم بنایا، اور کیسے بنایا، گلی گلی جا کے میں جاتا ہوں اپنا شہروں جاتا ہوں، مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ خان صاحب آئے سی 20 بندے سی، خان صاحب آئے تھے 4 بار۔ ناؤ آئی کین ریلیٹ کہ کیا اسٹرگل کیا اس آدمی نے، اور ایک بار نہیں کی، 2 بار، پی ٹی آئی کے لیے الگ، شوکت خانم کے لیے الگ، گلی گلی گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیسے انکار کر سکتا کوئی اس بات سے؟ آج میرے سامنے آ کے وہ شرارت کے طور پہ وہ لگاتے ہیں نعرہ عمران خان زندہ باد کا، خدا نہ خواستہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں عمران خان مرد آباد؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار اس سے آگے کیسے لے کر چلنا ہے اس ملک کو، یہ کہ نہیں بس میں دیکھیں گے یار وہ اس وقت دیکھیں گے، یہ تو نہیں، یہ تو کوئی جواب نہیں ہے۔ جواب تو یہ کہ آج سے آپ کی کیا تیاری ہے، اور جو اس وقت کرنٹ سینیریوز اور کرنٹ حالات ہیں کہ آدمی نے ریٹائر ہونا ہے، منظر سے ہم سب نے غائب، تو بس یہ میری 90% باتوں پہ ٹھیک پرابلم ہے مجھے، ٹھیک ہو خان صاحب سے متعلق، 10% معاملوں پہ اختلاف ہے، اور وہ فرشتے نہیں ہیں، غلطیاں کی ہیں، پی ٹی آئی کے دوست بھی مانتے ہیں، ہم اس غلطی کی بات کرتے ہیں تو ہم پہ ہوتا ہے کہ جناب لو جی لفافہ لے کے کہہ رہے ہیں یا ٹاؤٹ بن کے کر رہے ہیں۔ آپ وہی بات کہتے ہیں کہ ہاں جی خان صاحب سے معصوم آدمی، غلطیاں تو ہوئی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ محبت میں کہہ رہے ہیں، تو بھائی محبت ہمیں کیوں نہیں ہوگی عمران خان سے اختلافات کے باوجود؟ 10 چیزیں اچھی ہیں ان کی۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے
جو بھی میٹنگ کرتے ہیں اس میں آپ پاکستان تحریک انصاف کی 80% بات کرتے ہیں, خان صاحب کی بات کرتے ہیں, ان کو جگہ نہیں ملتی آج کل جلسے یوز کرنے کی, آپ ہم ان کا نیریٹو پہنچا رہے ہیں, اچھی بات نہیں ہے. تو دوسرا سر میں آپ کی ایک تو سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں, آپ پاکستان کی شہری ہیں, آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے آپ جماعت بنائیں, لیکن ایک تو اختلاف ہے سر اس ماحول میں عمر اس کی بات. اچھا جی سوری. اس ماحول میں, اس سچویشن میں جب ایک پاکستان کا سابقہ وزیر اعظم, 22واں آئینی وزیر اعظم جی وہ پابند سلاسل ہے اور جس طریقے کے ساتھ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے, کل آپ نے دیکھا ان کی 3 بہنوں کے ساتھ جو طریقہ کار کیا گیا, ہم نے دیکھا تھا ایک کراچی میں ایک ہوٹل پہ رات کو ایک عورت کو, ایک خاتون کو نکالا گیا تھا. نام لیجئے مریم نواز صاحبہ. جی جی ہماری فیوریٹ جو اس وقت جی ہاں. تو بڑے دنیا نے رولا ڈالا تھا, ہم میڈیا والوں نے بھی رولا ڈالا تھا, لیکن جس طریقے سے وہ ہوا اس پہ بھی آپ کی رائے چاہیے. اور دوسرا سر, آپ نے ایک 8 فروری اور 9 فروری کے درمیانی رات آپ نے ایک رزلٹ اناؤنس کیا تھا. جی اس وقت بریکنگ نیوز آ رہی ہے, سیالکوٹ کے حلقے 99% نتائج آ چکے ہیں. ہاں اس کے مطابق ریحانہ ڈار جیت رہی ہیں اور خواجہ آصف صاحب ہار رہے ہیں. میں نے سوچا تھا اس وقت اقرار الحسن صاحب جو ہے اس الیکشن کے خلاف جائیں گے, جو سانیہ 9 مئی ہوا اس میں پاکستان تحریک انصاف کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے ان کی غلطی ہے, وہ نکلے باہر. عمران خان صاحب کی یہ بھی غلطی کو جنرل ان کو لے کے آئے, وہ معصوم تھا, بچہ تھا, سارا کچھ تھا. 8 فروری کو لوگوں نے اس کو ووٹ کیوں دیا سر, اس کا مجھے جواب چاہیے. نہیں وہ تو لوگ بھی جواب دیں گے, میں کیسے جواب دے گا کیوں دیا, نہیں کیوں دیا گیا تو جواب آپ وہ خیر آئے سوال. ہاں جی ووٹ نہیں ملنا چاہیے. جی 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 اس کو ووٹ نہیں ملنا چاہیے تھا, کیونکہ وہ ایک تو فوجی اس کو لے کے آئے تھے, 9 مئی ہوا تھا جو بہت بڑی ان کی غلطی کی بلنڈر تھا. کینیڈا میں ہم سب نہیں جا سکتے, ہیلمٹ نہ ہو تو نکال دیتے, لیکن اس دن ان کو ساروں کو دعوت تھی وہاں, یہ چلے گئے. اور اس کے بعد سر, اس کے بعد 8 فروری کو جو ووٹ ملے وہ آپ نے اناؤنس کیے تھے کہ 99% رزلٹ آ چکے ہیں. تو اس کے بعد بھی سر جس طریقے کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پہ سر اوور آل, اور میں حاضر, آپ کی بات آ گئی. 8 فروری کو یہ رات کو میں نے رزلٹ اناؤنس کیا, 9 فروری کی صبح کی ہی میں, کاشف عباسی, وسیم بادامی صاحب, مہر بخاری صاحبہ, وہ کلپ موجود ہے جس میں میں نے کہا کہ اس الیکشن کو الیکشن کہنا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ ہوگا. اگلی صبح کی وہ ویڈیو موجود ہے, اگر آپ کہیں گے تو میں وہ نکلاؤ بیٹا ذرا بلال, موجود ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد درجنوں ویڈیوز موجود ہیں جس میں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ کی اس سے گندی اور ننگی دھاندلی کوئی اور نہیں تھی. ابھی بھی کیمراز آن ہے اور میں اس بات پہ مجھ سے اور کیا توقع کرتے ہیں. ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ اس سسٹم کو ہم ٹھیک نہیں, جسٹ فائن. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک گھر ہے, دیکھیں سر یہ کمرہ ہے, ہاں جی, اس میں ہمیں ایک کمرے کی ہمارے پاس پیسے یا ایک کمرے کا ہماری سوچ ہے کہ ہم اس کو بہتر کریں, بجائے کہ ہم ساروں کو ٹھیک کرنے لگ جائیں, ایک نیا کمرہ ساتھ شروع کر دیں, پہلے اس کو تو ٹھیک کریں نا سر. اس میں جو چیزیں میں کہہ رہا ہوں نا اسی کو ٹھیک کریں, اسی کمرے میں لائیں نا جمہوریت. سر پاکستان تحریک انصاف میں جس طریقے کے ساتھ سہیل خان افریدی کو آپ مان رہے ہیں, ایک طرف ڈیموکریٹک طریقہ تو نہیں ہے نا, نہیں جمہوریت تو نہیں ہے نا. یہ دیکھیے جمہوری طریقہ تو نہیں ہے کہ وہ کسی طریقے سے آئے ہیں. ایک آدمی, میں اس کی مثال دے دیتا ہوں آپ کو, سمجھدار آدمی آپ, وہ جب اناؤنس ہوا اور باہر نکلے تو بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ جناب خان صاحب نے یہ اناؤنس کر دیا ہے, اب اس پر پارٹی کے اندر کسی سطح کی نہ کوئی مشاورت ہوگی اور نہ کوئی بات ہوگی. دس از ناٹ ڈیموکریسی. بس یہ جمہوریت نہیں. میرا اتنا سا اعتراض ہے بطور شخصیت, ایک بطور انتخاب میں اس بات کا قائل ہوں. میں آپ سے ایک عرض کر رہا ہوں, میرے جو اختیار میں ہے نا وہ یہ کہ ہم اپنی آواز بلند کریں. الیکشن میں دھاندلی ہوئی میں یہ سمجھتا ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آپ جو یہ مثال دیتے ہیں نا کہ خان صاحب کو لوگوں نے ووٹ دیا, بالکل دیا, 1 کروڑ بار. میں بار بار ہی کہتا ہوں ان کا مینڈیٹ چوری ہوا اور وہ مینڈیٹ واپس ملنا چاہیے, لیکن اس بنیاد پر میں پھر کہتا ہوں پارٹیوں کے اندر ڈکٹیٹرشپ کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے.